سوال نمبر 2 یہ ہے, if you were to look back at your life at the time of your death, would you like to say at that time that you have tried to create a meaning in your life? تصور کریں تھوڑی دیر کے لیے اس وقت کا جب آپ کا انتقال ہو رہا ہوگا, جو کہ ہوگا ایک دن, ہوگا نا بھائی, انتقال ہم سب کا ہو جائے گا ایک دن. اور ویسے بھی وہ دن دور تو ہے نہیں یہاں سے بھائی, وہ بہت قریب. کوئی دن کی بات ہے, وہ دن آیا چاہتا ہے جب ہم سب کا انتقال ہو رہا ہوگا, بستر مرگ پہ ہم ہوں گے. اس وقت جب کہ مجھے معلوم ہوگا یار میری تو زندگی کا چراغ گل ہونے والا ہے, سورج غروب ہونے والا ہے, اس وقت اگر آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں جو زندگی آپ نے گزاری ہے, تو اس وقت آپ کیا چاہیں گے کہ میں اپنی زندگی کے بارے میں کیا کنکلوڈ کریں ایٹ دیٹ ٹائم؟ کیا اس وقت آپ چاہیں گے کہ آپ کا اس سوال کا جواب یس ہو, نو ہو, یا آئی ڈونٹ کیئر ہو؟ جو بھی جواب ہو آپ یعنی میں آپ کو امیجن کروا رہا ہوں آج فیوچر کا وہ مقام, اس وقت کیا جواب چاہیں گے ہم؟ تو جو بھی جواب ہے آپ کا وہ مارک کر لیں. آپ مارک کر لیا آپ نے, فہم کر لیا نا؟ ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک وہ ہیں قطر کے ایک اسکالر ہیں, ان کا نام ہے علامہ یوسف القرداوی. ان کی کوئی میں رائٹنگ میں کہیں پڑھ رہا تھا, انہوں نے ایک کوٹ کہیں لکھا تھا, ان کا ہے کسی اور کا مجھے نہیں معلوم. وہ لکھا تھا کہ سم پیپل لیو ایز if they never die and some people die as if they have never lived. Which category would you like to belong to? آپ کون سی کیٹیگری میں چاہتے ہیں؟ ایک اور مجھے کوٹ ملا تھا بڑا انٹرسٹنگ. وہ کوٹ یہ تھا کہ one day your life will flash before your eyes. One day your life will flash before your eyes. Make sure it is worth watching. ایک دن زندگی آپ کی نگاہوں کے سامنے فلیش بیک کرے گی, ایک دن ایسا آئے گا, خیال رکھیے گا اس دن جب وہ فلیش بیک کرے گی اور آپ کی زندگی ایک مووی کی طرح چل جائے گی, تو it should be worth watching. ہے نا, ہوتا ہے نا جیسے ہم کوئی مووی دیکھتے ہیں تو کچھ مووی ایسی ہوتی ہیں, اب مووی دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یار کیا زبردست مووی تھی یار, مزہ آیا یار, واہ یار بڑا انٹرسٹنگ مووی ہے. سبھی بات ہوتی ہیں ایسی موویز, اور مووی ایسی ہوتی ہے مووی دیکھے یار کیا بالکل یار فضول مووی بنائی یار, ٹریلر تو ایسا دکھایا تھا, فلانا دکھایا تھا, یہ تو بالکل ہی فضول ہے, کوئی پلاٹ ہی نہیں ہے یار. دو طرح کی مووی ہوتی ہیں. تو میں اپنی زندگی کو کس طرح دیکھنا چاہتا ہوں, اس ورتھ واچنگ مووی کی طرح, یا ایک فلاپڈ پور بورڈ مووی کی طرح؟ There are options. آپشن ہے, ہم تو یہ پوچھ رہے ہیں. اور ایسا ہوتا ہے, اللہ یہ کہ خدا نہ خواستہ کسی کی اچانک ناگہانی موت آ جائے تو نہیں, ادروائز تو آپ انسان کی فطرت, انسان پیچھے مڑ کے دیکھ رہا ہوتا ہے. ادھر میں ایک ورک شاپ کرانے کے لیے لاہور آ رہا تھا چند سال پہلے, 2-3 سال پہلے, 4 سال پہلے کی بات ہے. جولائی کا مہینہ تھا, بہت زیادہ بارشیں ہو رہی تھی. تو کراچی سے جہاز نے ٹیک آف کیا, لاہور کے قریب کوئی بہت زیادہ بادل تھے, تو وہ شروع ہو گئی ٹربلنس شروع ہو گئی, بہت ہی شدید قسم ٹربلنس تھی, اور جہاز جو ہے نا وہ ایئر پاکٹس میں پھنس گیا. اور وہ اتنی شدید ٹربلنس تھی, ٹربلنس تو خیر بہت دفعہ میں نے ایکسپیرینس کی ہے ٹریول میں, لیکن اتنی شدید میں نے کبھی بھی نہیں کی. اتنی زیادہ تھی کہ مطلب آلموسٹ جو ہے نا وہ مجھے بھی کہا کرتا, میں نے کہا بیٹا یہ تو اسٹینڈ آف دی اسٹوری ہے, یہ نہیں جاتا جہاز لاہور, یوں ہل رہا ہے, یوں نیچے جا رہا ہے, ایک دم سے اوپر آ رہا ہے, اور لوگ چیخ رہے ہیں جہاز کے اندر بیٹھے ہوئے نا, مطلب چیخ رہے ہیں, لوگوں کے کانوں میں وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں نا, کیا ایئر فون کے لیے, اللہم صلی اللہ محمد کما صلی اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ ربنا آتنا فی الدنیا. سب کی تلاوت شروع ہو گئی, دعائیں شروع ہو گئی, تکلم شروع ہو گیا, درود شروع ہو گیا, ایک دم پرسپیکٹیو احمد بھائی چینج. اور شاید وہ ٹوٹل ٹربولنس جو تھی شاید 2 منٹ رہی ہوگی, یا 2.5 منٹ, 2-3 منٹ زیادہ کی وہ بات نہیں تھی, لیکن وہ 2-3 منٹ ایسے لگے جیسے 2-3 گھنٹے ختم ہی نہیں ہو رہے یار.
ایک صاحب کو تو اس میں وہ ہو گیا, ہارٹ اٹیک ہی ہو گیا, تو شبرم میں جا رہا ہوں ہارٹ اٹیک ہو گیا. وہ جہاز نے لینڈ کیا تو فوراً اس نے شاید ایمبولینس بلوائی بھی تھی, پہلے ان کو فوراً نکالا گیا, وہ بھاگے لے کے, کیونکہ وہ بتایا وہ ہینڈل ہی نہیں کر سکے, ہارٹ پیشنٹ تھے شاید, رونا دھونا مچا ہوا ایک. خیر وہاں پہنچ گیا لاہور, اور پتہ کیا ہوا تھا جب وہ ٹربلنس ہو رہی تھی نا ان 2-3 منٹوں میں ہوا کیا تھا, میرے ساتھ کیا ہوا تھا, مائی لائف واز فلیشنگ بیک. اب لائف میں کہا یار یمین الدین احمد صاحب بیٹے کہ جہاز لاہور نہیں پہنچا, لاہور سے پہلے ہی کہ لینڈ کر گیا, تو میں کہاں کھڑا ہوں, میں زندگی میں کیا کیا میں نے, تو مجھے تو خیال ہی نہیں, خیال آ رہا نا بچپن ایک دم سے فلیش وغیرہ, بچپن تھا, ابو تھے, والد صاحب کے ساتھ ہاتھ پکڑ کے انگلی پکڑ کے ہم جایا کرتے تھے, والد صاحب کا انتقال ہو گیا, ہم بڑے ہوئے, ہم نے پڑھائی کی, ٹیوشنیں پڑھائیں, گھر والوں کو سنبھالا, یہ کیا وہ کیا, شادی ہو گئی, 2 چھوٹے بچے 3 چھوٹے بچے ہیں پیچھے, والدہ ہیں, بیگم ہے, یار واؤ زندگی میں کیا ہے, فلیش بیک. تو ماشاء اللہ آپ نے جواب دے دیا ہے دونوں سوالات کا. تو اگر آپ کے ان دونوں سوالات کے جوابات میں آپشن اے آ رہا ہے, یا دونوں میں سے کسی ایک میں آپشن اے آپ نے چوز کیا ہوا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی لائف کو میننگ فل دیکھنا چاہتا ہوں. آپشن اے کا مطلب یہ ہے. اگر دونوں میں ہے آپشن اے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کوشش ماضی میں بھی کی ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ میں آخر میں بھی میرا جواب یہ ہو کہ یار میں نے میننگ کریٹ کرنے کی کوشش کی. اگر دونوں میں نہیں ایک میں ہے تو پاسبلی دوسرے میں ہوگا, پہلے میں نہیں بھی ہے تو آپ کہیں گے اچھا ابھی تک تو نہیں کی کوشش, لیکن میں چاہتا ہوں کہ زندگی میں کوئی میننگ ہونی چاہیے. اور اگر دونوں میں سے کسی سوال کے جواب میں آپشن اے نہیں ہے, یعنی کہ نہ میں نے میننگ کریٹ کرنے کی کوئی کوشش پہلے کی, اور خدا نہ خواستہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آئندہ بھی اپنی زندگی میننگ نہیں دیکھنا چاہتا, اللہ نہ کرے, اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے, دونوں میں آپشن اے نہیں آ رہا, تو پھر تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہے نا اس ورک شاپ کو تسلی سے بیٹھ کے پورا کر لیں. امید یہ ہے کہ خیال آخر تک تبدیل ہو جائے گا, اور پھر بھی تبدیل نہ ہو کسی کا خیال, اور پھر بھی کسی آدمی کے اندر یہ چاہت پیدا نہ ہو کہ میری زندگی میں کوئی مقصدیت ہونی چاہیے, تو پھر جو ہے وہ الگ سے مجھ سے مل لیں, تاکہ ہم جو ہے نا 1-on-1 ڈسکشن کر لیں اس کے اوپر, اور دیکھیں تو صحیح آخر کیا وجہ ہے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ اپنی زندگی کو بے مقصد طریقے سے گزارنا چاہ رہا ہے, وہ کوئی میننگ کریٹ نہیں کرنا چاہ رہا, آخر کیا وجہ ہے. لیکن الحمدللہ آج تک ایسا ہوا نہیں, ایسا ہوا نہیں کہ آدمی آگے کہا ہوا میں زندگی میں نہیں چاہتا کہ میری زندگی میں میننگ ہو. چاہے مسلمان ہمارے کورس میں آتے ہیں, نان مسلم بھی آتے ہیں, ایوری بڈی وانٹس ٹو ہیو سم سارٹ آف میننگ ان لائف. لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنے اپنے حساب سے, ٹھیک ہے. ہاں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, جیسے فیصل بھائی نے پوچھا تھا کہ بھائی میننگ کو ذرا ایکسپلین کریں, واٹ ڈو وی مین بائی میننگ, یہی بتا نا آپ نے, میننگ سے کیا مراد ہے ہمارے. لائیے میننگ کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ میننگ سے, میننگ فل لائف کے میننگ فل ہونے سے میری مراد کیا ہے. دیکھیں ایک جو ہے وہ ہوتی ہے لائف, زندگی. دنیا میں جو شخص جو بندہ پیدا ہوا وہ اس نے زندگی گزارنی ہے. تو اس وقت اگر 7 ارب لوگ دنیا میں کہا جاتا ہے کہ ہیں, تو 7 ارب لوگ زندگی گزار رہے ہیں, لیکن کیا 7 ارب لوگوں کی زندگی میننگ فل ہے؟ کیا ہر آدمی کی زندگی میننگ فل ہے؟ کیا ہر آدمی زندگی کے اندر کسی مقصد کو لے کے چل رہا ہے؟ میرا تجربہ یہ کہتا ہے ذاتی طور پہ نہیں. لائف وہ ہے جو آپ پیدا ہو گئے تو آپ نے گزارنی ہے. میننگ فل لائف وہ ہے جو خود بخود نہیں گزرتی. میننگ فل لائف آپ کو ڈیزائن کرنی پڑتی ہے. یو نیڈ ڈیزائن اٹ, یو نیڈ تھنک اباؤٹ اٹ, یو نیڈ ٹو ڈرا اٹ کہ میں کیا چاہتا ہوں زندگی میں. اور زندگی کو میننگ فل بنانے کے لیے کچھ ایلیمنٹس ہیں جو آپ کی اور میری زندگی میں ہونے چاہیے. اگر ہماری زندگی میں وہ عناصر موجود نہیں ہوں گے اپنے صحیح تناسب میں, تو زندگی خاطر خواہ طریقے سے میننگ فل نہیں ہو سکے گی. اسی مثال ایسے کوئی بھی چیز, کوئی بھی پروڈکٹ, کوئی بھی چیز آپ دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس پروڈکٹ کے کچھ کمپوننٹس ہوتے ہیں. اس میں کچھ کمپوننٹس ایسے ہوتے ہیں جو کرٹیکل ہوتے ہیں, جن کے بغیر اس پروڈکٹ کی پرائمری فنکشنالٹی نہیں ہو سکتی. اور کچھ اس میں کمپوننٹ ایسے ہو سکتے ہیں جو کرٹیکل تو نہیں ہیں
وہ ایڈ آنز ہیں, اگر وہ نہ بھی ہوتے تو وہ پروڈکٹ اپنا پرائمری فنکشن کر جاتی. میں آپ کو مثال سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں میں آپ کو. مثال طور پہ آپ میں سے ہم میں سے اکثر لوگ گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں, گاڑی ہم نے دیکھی ہے. اگر آپ گاڑی کو دیکھیں, کار کو دیکھیں مثال طور پہ, تو یہ کار مختلف کمپوننٹ سے مل کے بنی ہے. اس کار کے مختلف اجزائے ترکیبی ہیں, اس میں سے کچھ کرٹیکل ہیں اور کچھ ایڈ آنز بھی ہیں. ٹھیک ہے, میں آپ سے پوچھتا ہوں مثال کے طور پہ یہ سن روف اگر ہے تو آپ کے خیال میں یہ کرٹیکل کمپوننٹ ہے یا ایڈ آن ہے؟ یہ ایڈ آن ہے نا. اگر یہ نہ بھی ہو تو کیا کار کی جو پرائمری فنکشن ہے کیا وہ کار انجام دے سکتی؟ پرائمری فنکشن کیا ہے صاحب؟ ٹو ڈرائیو ٹو ٹرانسپورٹ یو فرام ون پلیس ٹو اندر پلیس. تو اگر یہ نہ بھی ہو تو اس پرائمری فنکشن کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑ رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایڈ آن ہے کار کے اندر. ہیں فیض بھائی؟ اچھا, کیا خیال ہے اسٹیئرنگ کے بارے میں؟ جو اسٹیئرنگ ہوتا ہے کار میں, یہ کرٹیکل, ایسے بغیر تو آپ گاڑی ڈرائیو نہیں کر سکتے. اچھا, کیا خیال ہے آپ کا انجن کے بارے میں؟ یہ بھی کرٹیکل ہے. لیدر سیٹس ایڈ آن ہے. اگر گاڑی میں لیدر سیٹس نہ ہوں اور کپڑے کی یا ریگزین کی سیٹس ہوں تو کیا گاڑی اپنا پرائمری فنکشن کرے گی بھائی؟ کرے گی. ٹائرس کرٹیکل. گاڑی میں بیگم کا بیٹھا ہونا, اللہ اتنی زور سے آئی ہے, ویری کرٹیکل. تو کیا اگر گاڑی میں بیگم نہیں بیٹھی ہوں گی تو کیا گاڑی اپنا پرائمری فنکشن انجام نہیں دے سکے گی؟ یا گاڑی چلنے سے انکار کر دے گی, نہیں میں آپ کو لے کے نہیں جا سکتی؟ نہیں, میں تو اس گاڑی کی بات کرتا ہوں. چل جائے گی. اس کا مطلب ہے بیگم کا گاڑی میں ہونا کرٹیکل نہیں, بیگم کا گاڑی میں ہونا ایڈ آن ہے. اچھا یہ دیکھیں, ہر بات اس ورک شاپ میں جو ہو رہی ہے گھر میں جا کے بتانے کی نہیں. ٹھیک ہے, باتیں شیئر نہیں کرنی, کوئی باتیں نہیں بھی شیئر کرنی. آپ دیکھنا کون سی بات کہاں شیئر کرنے کی ہے. تو آپ سمجھ گئے ہیں کہ جو ہے ایڈ آن اور کرٹیکل کمپوننٹ کا مطلب کیا, یہ بات سمجھ گئے آپ؟ بالکل اسی طرح سے جب ہم زندگی کی بات کرتے ہیں تو لائف کو میننگ فل بنانے کے لیے دیر آر سرٹن کمپوننٹس وچ آر کرٹیکل وداؤٹ وچ لائف کین ناٹ بی میننگ فل. اور وہ 4 ایسے ایلیمنٹس ہیں جن کے بغیر زندگی ہماری ٹرولی میننگ فل نہیں ہو سکتی. تو ہمارے زندگی میں وہ 4 ایلیمنٹس ہونے چاہیے اگر آپ زندگی کو میننگ فل دیکھنا چاہتے ہیں. آئیے ان 4 کمپوننٹس کا برا بیان کر لیتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا ہے. اچھا, جو میں آپ کے سامنے بات رکھنے جا رہا ہوں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آپ دیکھیں گے کہ کوئی ایسی کوئی نئی چیز نہیں بتانے جا رہا, بلکہ اس پورے کورس میں اگلے 3 دنوں میں مجھے نہیں لگتا کہ میں آپ کو کوئی ایسی چیز بتا پاؤں گا جو کوئی نئی بات ہو. اس میں سے اکثر باتیں جو ہیں جو صبح سے اب تک بھی ہوئی ہیں وہ ہم سب نے کہیں, ہمارے سب کے ذہن کے گوشوں میں کہیں موجود ہیں. تو یہ میں بتا رہا ہوں آپ کے اس کورس میں دیر از نتھنگ نیو as far as knowledge is concerned. The only thing that we have done in this course is that we have packaged all of those things that we already know in a way that it will become easier for you to implement. But that's it. اس کو ہم نے ایک پیکج کر دیا, یوں کر لیں. تو یہ بات بھی بتانے والا ہوں آپ کو, یہ کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے. The only thing is that ہم نے اس کو کوڈیفائی کر دیا ہے اس لینگویج کے اندر جس لینگویج کو میں اور آپ یا آج کے دور میں جو ہم لوگ رہتے ہیں ہماری ایک لینگویج ہے, ڈیولپ ہو گئی ہے, یہ اس لینگویج میں نے کوڈیفائی کر دیا ہے. ادروائز دس کانسیپٹ از اراؤنڈ فار ہنڈریڈز آف ایئرس, بلکہ ایون تھاؤزنڈز آف ایئرس. ٹھیک ہے نا, کوئی نئی چیز نہیں ہے. آئیے پہلی چیز دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے جو ہماری زندگی میں ہونی چاہیے. اسے ہم کہتے ہیں اسٹریٹجک ویژن. دی فرسٹ کریٹیکل کمپوننٹ ٹو ڈیولپ اے میننگ فل لائف از اسٹریٹجک ویژن. اسٹریٹجک ویژن سے میری کیا مراد ہے؟ یہاں پہ پہلے تو ہم سمجھتے ہیں لفظ ویژن. تو لفظ ویژن کو ہم کیسے ڈیفائن کرتے ہیں احمد صاحب؟ دی پکچر آف دی فیوچر وی وانٹ ٹو سی اور کریٹ واٹ ایور. مستقبل کی وہ تصویر یا وہ خاکہ جو کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں اسے ویژن کہتے ہیں شفیق بھائی. مستقبل کی تصویر یا مستقبل کا وہ خاکہ جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں, اپنے لیے بھی ہو سکتا ہے, پرسنل بھی ہو سکتا ہے کہ میرا اپنے لیے کیا ویژن ہے. ویژن جو ہے وہ آپ کا اپنی فیملی کے لیے بھی ہو سکتا ہے, بچوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے. ویژن آپ کا آرگنائزیشن کے لیے بھی ہو سکتا ہے, آپ کے پروفیشنل کیریئر کے لیے بھی ہو سکتا ہے. ویژن آپ کا جو ہے وہ اپنی کمیونٹی کے لیے بھی ہو سکتا ہے. ویژن آپ کا اپنے ملک کے لیے, اپنی قوم کے لیے بھی ہو سکتا ہے. ویژن آپ کا پوری دنیا کے لیے ہو سکتا ہے.
لیکن وہ جس بھی لیول پہ ہوگا اگر تو وہ فیوچر کی کوئی پکچر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ویژن ہے. اور مستقبل کی وہ تصویر جو ہے وہ شارٹ ٹرم بھی ہو سکتی ہے اور وہ لانگ ٹرم بھی ہو سکتی ہے. یعنی کہ ویژن جو ہے وہ 1 سال کا بھی ہو سکتا ہے, 10 سال کا بھی ہو سکتا ہے, 50 سال کا بھی ہو سکتا ہے, 200 سال کا بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ سوچنے کے اوپر تو کوئی پابندی نہیں ہے نا, آپ کتنا کہاں تک سوچ سکتے ہیں تو بھائی. تو ویژن کین بی شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم. ویژن کا مطلب یہ ہے پکچر آف دی فیوچر دیٹ وی وانٹ ٹو سی اور کریٹ. آسمانوں پر نظر کر انجم و مہتاب دیکھ, آسمانوں پر نظر کر انجم و مہتاب دیکھ, صبحوں کی بنیاد رکھنی ہو تو پہلے خواب دیکھ. کھول کر آنکھیں میرے آئی نئے افکار میں. آئیے آپ پارٹیسپینٹ ہیں. اچھا اچھا آئیے بیٹھیے بیٹھیے. ایسے گیسٹ آئے آپ یہ اٹینڈ کر چکے ٹائم مینجمنٹ. اچھا آپ نے تعارف کرا دیں اپنا دلی سے. نشاط گروپ میں تشریف رکھیں سر, جزاک اللہ. کھول کر آنکھیں میرے آئی نئے افکار میں, آنے والے دور کی یہ دھندلی سی تصویر دیکھ. اقبال کا ہے نا, یعنی ویژن کی بات کر رہے ہیں نا, ویژن کی تو بات کر رہے ہیں. آپ اگر جو ہے نا وہ کوئی چینج چاہتے ہیں تو پہلے تو انویژن کریں کہ آپ کیا چاہتے ہیں, پہلے ڈرا تو کریں کہ آپ چاہتے کیا ہیں. واٹ چینج, واٹ از دی پکچر آف دیٹ چینج. میرے آئی نئے افکار میں, آنے والے دور کی ایک دھندلی سی تصویر دیکھ. کھول آنکھ زمیں دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ, مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. تو علامہ اقبال کی شاعری میں تو ویژن کا تذکرہ آپ کو بہت زیادہ ملے گا. جہاں داری سے ہے دشوار تر کارے جہاں بینی. سمجھ آئی بات. جہاں داری سے ہے دشوار تر کارے جہاں بینی, جگر خوں ہو تو ہوتی ہے دل میں چشم نظر پیدا. جگر خوں ہو تو ہوتی ہے دل میں چشم نظر پیدا. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. دشوار تر ہے یعنی دنیا نبھانے سے زیادہ مشکل دنیا کو انویژن کرنا ہے. دنیا نبھانا بہت آسان ہے. کارے جہاں بینی, جہاں بینی یعنی کہ انسان جو ہے نا وہ دنیا کو باطن کی آنکھ سے دیکھے کہ ہونے کیا والا ہے, کیا ہونے جا رہا ہے. یہ مشکل کام ہے بہت. ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں دیدہ ور ویژنریز تو یہ دیکھ لیں کہ کیا ہونے والا ہے. دنیا نبھانا تو بہت آسان ہے. آپ صبح سے لے کے شام تک جو ہے نا ساری بھاگ دوڑ ہم کرتے ہیں نا, دنیا نبھاتے ہی ہیں. کاروبار بھی چل رہا ہے, شادیاں بھی اٹینڈ ہو رہی ہیں, دعوتیں بھی ہو رہی ہیں, کھانے بھی کھائے جا رہے ہیں. دنیا تو نبھ رہی ہے. لیکن جہاں بینی, ہم تو جہاں بینی کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے نا کوئی ویژن ہونا چاہیے. یہ پہلا منزل یعنی ویژن کی مثال ایسے ہے جیسے اگر کوئی شخص کسی سفر میں کے لیے نکلے تو سفر شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے کیا چیز طے کرنی ہوگی؟ منزل طے کرنی پڑے گی نا. آپ کوئی بھی سفر شروع نہیں کرتے جب تک کہ اس سفر کے اندر اپنی منزل کا تعین نہ کر لیں. عثمان بھائی, اور منزل کا تعین کیے بغیر سفر کرنے کا آئیڈیا ہی ایبسرڈ ہے. مطلب دی آئیڈیا از وائٹ. کیا مطلب ہے؟ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بولے آپ کو بندہ کیا پتا نہیں. سفر کے لیے شرط ہے منزل کا ہونا. جب منزل آپ کو کلیئر ہو کہ میں یہاں جانا چاہتا ہوں تو پھر آپ پلان کر سکتے ہیں کہ اچھا یہاں اگر جانا ہے تو پھر یہاں تک جانا کیسے, اس کا روڈ میپ, اس کے مائل اسٹونز, اس کے جو بھی لوازمات ہیں, اسٹریٹجی, اس کے بعد بنے گی نا. تو زندگی میں ویژن کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے کسی سفر کے اندر منزل کی مثال. کبھی آپ نے ایسا نہیں ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ کوئی آدمی بس صبح اٹھے منہ اٹھا کے جو ہے نا وہ ایئرپورٹ پہنچ جائے
وہ ایئرپورٹ پہ جا کے کھڑا ہو جائے اور دیکھے کہ بھائی آج جو ہے نا کون کون سی فلائٹ جا رہی ہیں، تو بھائی جی آج جو ہے دبئی جا رہی ہے، بینکاک جا رہی ہے، فرینکفرٹ، ہاں چلو یار آج دوحہ چلتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کیا کہ لوگ جو ہے نا وہ صبح اٹھ کے نکل جائیں اور دوحہ کی فلائٹ میں بیٹھ جائیں؟ ایسا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ بڑا پلان کرنا پڑتا ہے نا بھائی. آپ ملیشیا جا رہے ہیں، کتنی پلاننگ کر رہے ہیں؟ کب سے کر رہے ہیں؟ جب سے آپ نے اسٹڈی ورک شاپ اٹینڈ کی، جب سے آپ وزٹ ریٹریٹ کی پلاننگ کر رہے ہیں؟ وہاں سے جا رہے ہیں جی، وہ ویزے کا کیا ہوگا جی، وہ ٹکٹ کیسے ہوگا، ٹکٹ کتنے کی ملتی ہے جی، کون سی فلائٹ جاتی ہے. میں سوچا تھا کہ میں نے کہا واہ یار کتنی فکر ہے. اچھا تو کون سی ایئر لائن سستی ہوتی ہے جی فلانی، اچھا تو یار میری اس میں کروا دیجیے گا، ہے نا. پیسوں کی بھی فکر ہو رہی ہے کہ جو ہے نا کون سی ایئر لائن سستی ہے، کون سی لائن کی ٹائمنگ کیا ہیں، میں کہاں ٹھہروں گا، اس کا ارینجمنٹ کیسے ہوگا، ایئرپورٹ کیسے پہنچوں گا، پک اپ کون کرے گا. کتنے لوازمات ہیں جو ہم سوچتے ہیں. ایسے نہیں کہ کوئی بھی آدمی منہ اٹھائے چلا جائے. آپ چھوٹے سے سفر میں بھی جاتے ہیں تو آپ پہلے سوچتے ہیں کہ بھائی میں جا رہا ہوں کتنے دن کے لیے جا رہا ہوں، کیوں جا رہا ہوں، وہاں پہ کیا کرنا ہے، کس سے ملنا ہے، کہاں رہوں گا، بس میں جا رہا ہوں، گاڑی میں جا رہا ہوں، جہاز میں جا رہا ہوں، پانی کے جہاز میں جاؤں گا، سائیکل پہ جاؤں گا، کیسے جاؤں گا. آپ سب چیزیں طے کرتے ہیں منزل طے کرنے کے بعد. تو اگر یہ بات صحیح ہے، اگر تو یہ بات صحیح ہے تو پھر کیا خیال ہے. لیکن میرا سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ یہاں جانا چاہتے ہیں، آپ نے طے کر لیا ہے کہ میں جانا ہے، بھائی یہاں تک جانے کے لیے وہ اسٹریٹجی کیا ہے؟ وہ آپ کسی ہی پوچھیں گے نا سب کہیں گے اللہ کی رضا. اچھا پھر آپ کیا کر رہے ہیں اس کے لیے؟ جی ابھی تو میں جو ہے نا وہ مووی دیکھنے کے لیے سینما جا رہا ہوں. ہاں تو پھر تو اللہ کی رضا کی طرف جانا تھا آپ کو، تو آپ تو ادھر کہاں جا رہے ہیں؟ ہاں وہ تو ہے لیکن ابھی تو خیر یہی ہے. اچھا بھائی آپ کیا چاہتے ہیں؟ جی اللہ کی رضا، جنت. ایک اور جو کامن جواب آتا ہے پبلک کا وہ آتا ہے جنت. ویژن کیا ہے؟ جنت. اچھا جنت میں جانے کے لیے پھر جنت کے لیے کیا آپ نے اسٹریٹجک پلاننگ کیا ہوئی ہے؟ نہیں ابھی تو یار دیکھیں امین بھائی ابھی تو T20 کا میچ ہے آج، تو ابھی تو T20 کا میچ دیکھنے کے بعد بات کریں گے یار، میں تو میچ دیکھ رہا ہوں 3 گھنٹے. مسکنسیپشن اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں ایک چیز، لیکن ایک آدمی اگر کراچی سے سپوز لاہور سے اگر آپ جانا چاہتے ہیں کراچی سپوز، تو اگر میں کراچی جانا چاہتا ہوں تو پھر میں اگر سفر کر رہا ہوں بائی روڈ تو میرے سفر کی سمت کیا ہونی چاہیے؟ کراچی ہونی چاہیے نا. تو اگر میں چلنا شروع کر دوں لاہور اسلام آباد موٹر وے کے اوپر تو کراچی پہنچوں گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا نا. تو وہ جو مسکنسیپشن ہے وہ اس لحاظ سے ہے کہ ویژن غلط نہیں ہے، ویژن صحیح ہے، ٹھیک ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں تک جانے کے لیے آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ ویز اینڈ مینز ریسورسز کیا اختیار کر رہے ہیں آپ؟ ہاں تو میں اگر سوچتا ہوں میں دوحہ جانا چاہتا ہوں، میں دوحہ سوچنے سے تو دوحہ نہیں پہنچ جاؤں گا نا، یا پہنچ جاؤں گا؟ نہیں، میں تو نہیں پہنچ سکتا. تو خیر اس پہ میں تھوڑی بات کروں گا. میں بھی سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بات درست تھی سفر والی تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا یہ ایک سفر نہیں ہے جس میں اس وقت ہم یہاں پہ ہیں، یہاں سے گزر رہے ہیں، ہم اس پوائنٹ سے گزر رہے ہیں اس وقت، اور ہم پیچھے سے چلتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں. پیچھے ہم نے بہت سارے مائل اسٹون کراس کیے ہوں گے. اس کمرے میں بیٹھا ہوا ہر شخص اس کو کراس کر کے آیا ہے. آج یہاں تک پہنچ گئی گاڑی ہماری، اور یہ گاڑی آگے کی طرف جا رہی ہے، چل رہی ہے نا اسماعیل بھائی. تو اگر ہم آگے کی طرف چل رہے ہیں یہ تو لائف کی شاہراہ زندگی کے اوپر، تو کیا یہ سفر نہیں ہے؟ اچھا بھائی سفر ہے کہ نہیں ہے؟ سفر ہے نا. تو اگر یہ سفر ہے تو کیا یہ اس سفر کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے یہ طے کرنا کہ اس سفر کی منزل کیا ہوگی؟ واٹ از دی ویژن دیٹ آئی وانٹ ٹو پرسو ان مائی لائف؟ واٹ از پکچر آف دی فیوچر آئی وانٹ ٹو سی ان 10 years 20 years 30 years الٹیمیٹلی؟ یہ تو بہت کریٹیکل ہے. اور اگر مجھے یہ بات کلیئر نہیں ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں اپنی زندگی میں، میری زندگی کی منزل کیا ہے، میرا ویژن کیا ہے، تو پھر میں کیسے طے کروں گا کہ میں جس راستے پہ چل رہا ہوں رستہ صحیح ہے غلط ہے؟ جس روڈ پہ میں چل رہا ہوں وہ روڈ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ روڈ کا صحیح ہونا یا غلط ہونا آپ کی منزل طے کرے گی نا.
اگر میں لاہور سے کراچی جانا چاہتا ہوں تو میں صحیح سڑک پہ ہوں یا نہیں ہوں یہ تو یہ طے کرے گا کہ بھائی یہ وہی سڑک ہے جو کراچی کی طرف جاتی ہے. اگر میں کراچی اسلام آباد موٹر وے پہ چڑھ جاؤں, بھلے وہ سڑک بہت اچھی بنی ہوئی ہو موٹر وے ہیں, اور جو ہے خوبصورت مناظر بھی نظر آ رہے ہوں, اور راستے میں جو ہے دریا بھی آ رہے ہوں, اور چڑیاں بھی چہچہا رہی ہوں, اور جو ہے نا وہ موسم سہانا ہو ہیں, اور سپوز کریں ڈیبو والے جو ہے نا مجھے کھانا بھی کھلا دیتے ہیں, مجھے سافٹ ڈرنک بھی پلا دیتے ہیں, ماحول بڑا جو ہے نا وہ ٹھنڈا ٹھنڈا ہے, اے سی بھی چل رہا ہے. لیکن جب وہ سفر پورا ہوگا اور جب وہ بس رک جائے گی, تو جب میں اتروں گا بس سے اور جب مجھے پتہ یہ لگے گا کہ بھائی مجھے کچھ کراچی نہیں لگے گا, میں یہ کہاں آ گیا ہوں, اب وہ کہیں گے بھائی تو اسلام آباد ہے. تو اب مجھے بتائیں کہ میری فیلنگ کیا ہوگی. اب مجھے وہ اچھا لگے گا, میں نکلا تو کراچی کے لیے تھا نا, لیکن پہنچ میں اسلام آباد گیا. ہے بھائی تو وہاں تک پہنچ جاؤں گا میں, اچھا لگے گا مجھے. اب مجھے کوئی اس وقت یہ کہے کہ ارے آپ تھے نا اب تو یہاں پر آ گئے, آپ دیکھیں راستے میں بھائی بس میں اے سی تو اچھا تھا نا, تھا کہ نہیں تھا. ان کا ہوگا بھائی اے سی یار اچھا ہوگا. نہیں آپ کو بتائیں راستے میں انہوں نے سینڈوچ نہیں دیا تھا, یہ دیا تھا, تو کتنا مزیدار تھا سینڈوچ. بھاڑ میں کیا سینڈوچ یار. بلکہ میں تو ساتھ یہ کہوں گا کہ بھائی بس میں اے سی نہ ہوتا اور مجھے سینڈوچ نہ ملتا اور بس بغیر اے سی والی ہوتی, لیکن وہ ہوتی کراچی کے لیے تو زیادہ بہتر تھا یار. اس وقت مجھے جو ہے نا وہ اے سی اور جو ہے نا وہ سینڈوچ اور وہ ٹھنڈا پانی اور جو ہے نا بس میں جو مووی دکھاتے ہیں وہ مووی, وہ مجھے کوئی اچھا نہیں لگ رہا ہوگا. تو اس لیے جو ہے نا وہ سفر شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ یہ طے کیا جائے کہ پھر ہم جانا کہاں. ہاں ہم نے صرف یہاں پر ویژن کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے, ہم نے کہا ہے اسٹریٹجک ویژن. اور اسٹریٹجک ویژن کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں a vision which is independent of time and current. ہماری لائف میں جو ویژن ہونا چاہیے وہ ویژن ایسا ہونا چاہیے جو کہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو. سمجھ رہے آپ, الٹیمیٹ ویژن انڈیپینڈنٹ آف ٹائم. وہ آج اگر ویژن دیکھا جائے شفیق صاحب تو ویلڈ ہو, اگر آپ اس ویژن کو 10 سال کے بعد دیکھیں تب بھی ویلڈ ہو, اگر 25 سال کے بعد دیکھا جائے تب بھی ویلڈ ہو, اگر اس ویژن کو آج سے جو ہے نا 50 سال کے بعد دیکھا جائے تب بھی ویلڈ ہو, اور 100 سال کے بعد دیکھا جائے تب بھی ویلڈ ہو. آپ کا انتقال ہو جائے وہ ویژن تب بھی ویلڈ ہو. ایسا کوئی ویژن ہونا چاہیے جو ہماری زندگی کو انکمپس کرے, something that big, something that great. اور باقی جو آپ کے شارٹ ٹرم ویژنز ہیں 10 سال 20 سال 40 سال 50 سال کے, وہ اس الٹیمیٹ اسٹریٹجک ویژن کے ساتھ ہک اپ ہوئے. کریکٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو پرنسپلی آئیڈیالوجیکلی صحیح ہو. ویژن غلط بھی تو ہو سکتا ہے بھائی, غلط ویژن بھی تو ہو سکتے ہیں نا, ہوتے ہیں غلط ویژن لوگوں کے. تو چونکہ ہم یہاں پہ میرے لیے بات کرنا بہت آسان ہے کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں, تو ہمارے لیے کریکٹ کی ڈیفینیشن وہ ہوگی جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کر دی. ختم ہوگی بات. اسلام جس کو صحیح کہتا ہے وہ صحیح, اسلام جس کو غلط کہتا ہے وہ غلط. چاہے ساری دنیا صحیح کہتی رہے اس کو, وہ صحیح تو نہیں ہوگی. تو ہم دیکھ لیں بھائی ہماری آئیڈیالوجی جس کو صحیح کہتی ہے صحیح, جو غلط ہے وہ غلط ہے. مطلب ایک بندہ یہ کہے کہ جی میں جو ہے نا وہ میرا ویژن یہ ہے کہ آئی لائک ٹو پروڈیوس ایکسیلنس ڈریون thieves and dacoits. اور دنیا میں ایک نیٹ ورک بنانا چاہتا ہوں ڈکیتوں کا اور چوروں کا, ہیں یہ ایک انسٹیٹیوشن بنا رہا ہوں, اور اس میں ماسٹرز کرواؤں گا لوگوں کو. تو آپ کیا کہیں گے, ہاں بہت اچھا کام ہے یار, یہ تو بہت زبردست ہے, آپ تو ڈکیت بنائیں, قاتل بنائیں, موبائل اسنیچرز پروڈیوس کرنا چاہتا ہوں. تو یہ ویژن تو ہے, بہت کلیئر ہے. کیا یہ صحیح بھی ہوگا, کیا یہ صحیح ہوگا؟ صحیح تو نہیں ہوگا. اسلام کی کیا بات کر رہے ہیں آپ, کسی بھی جو نا وہ پرنسپل کو اٹھا لیں, کچھ یونیورسل پرنسپلز ہوتے ہیں نا صحیح و غلط کے, تو بولیں گے لوگ صحیح نہیں ہے. اس کریکٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو کہ صحیح ہو, جو نقصان دہ نہ ہو. کیا لوگوں کے ویژنز ان کریکٹ ہو سکتے ہیں عاطف صاحب؟ ہوتے ہیں. تو کریکٹ پہلے ہم نہیں کہتے تھے, ہم نے یہ لفظ ڈالا اس لیے ہے تاکہ لوگوں کی کلیئرٹی ہو, بھائی ہر ویژن صحیح نہیں ہوتا, ہر ویژن صحیح نہیں ہوتا نا.
دنیا میں تو ہر طرح کے کام چل رہے ہیں. ہمارے لیے صحیح و غلط کی جو پیرامیٹر ہے وہ ہماری آئیڈیالوجی اسلام ہے. دیٹس اٹ. ہاں تو اس کا مطلب پریزیڈنٹ آف پاکستان بننا ویژن نہیں ہونا چاہیے. پریزیڈنٹ آف پاکستان بننا ایک انٹرمیڈیٹ ویژن ہے, ہونا چاہیے ٹو گیٹ ٹو سم ویئر بگر, کہ میں پریزیڈنٹ آف پاکستان بن کے کیا چاہتا ہوں. مہاتیر محمد کا ویژن جو تھا وہ پرائم منسٹر آف ملیشیا بننا نہیں تھا, کبھی بھی نہیں تھا. وہ اس کا ایک ٹینجیبل انٹرمیڈیٹ ویژن تھا. ویژن اس کا تھا آئی ووڈ لائک ٹو ڈیولپ مائی کمیونٹی. ہاں, پرائم منسٹر بننا اس کا ایک انٹرمیڈیٹ ویژن تھا, ایک مینس تھا ٹو گیٹ ٹو دی ڈیولپمنٹ آف دی نیشن. ٹھیک ہے, اچھا وہ بن گیا. اس نے 20 سال کام کیا پرائم منسٹر کی کیپیسٹی میں. 1981 جولائی 1981 میں ان کی پہلی ٹرم شروع ہوئی تھی اور 2002 میں ان کی آخری ٹرم ختم ہوئی. 21 سال تقریباً وہ رہے. لیکن وہ پرائم منسٹر 2002 کے بعد اس نے جو ہے نا کانٹیسٹ میں حصہ ہی نہیں لیا الیکشن میں. اس نے کہا میں نہیں اب لڑنا چاہتا. اگر لوگ تو کہتے تھے کہ آپ آئیں, 20 سال سے لوگ کہہ رہے تھے. اس نے کہا نہیں, میں اپنا کام کر چکا ہوں, سسٹم ڈیولپ کر دیا ہے. دی نیشن از کیپیبل انف ٹو ٹیک دی ویژن فارورڈ. لوگ ڈیولپ ہو چکے, میں اپنا کام کر چکا ہوں. اب میں جو ہے نا وہ اور کام کرنا چاہتا ہوں. میں دنیا کو اپنے ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتا ہوں, واٹ ایور, جو بھی کتابیں لکھنا چاہتا ہوں, لیکچرز دینا چاہتا ہوں. تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑا, اس کو غم نہیں ہوا کہ یار میں نے جو ہے نا پرائم منسٹر کی کرسی چھوڑ دیا ہے, میرا کیا ہوگا. کیونکہ وہ کرسی کے پیچھے تھا ہی نہیں کبھی. کرسی اس کے پیچھے تھی کیونکہ وہ تھا ویژن کے پیچھے. تو آدمی جب کسی ویژن کے پیچھے ہوتا ہے تو کرسی خود ہی, یعنی باقی چیزیں خود ہی فالو کرتی ہیں اس کو غم بھی نہیں ہوا. آپ فیصلہ یہ کریں کہ ہم دنیا کی, ہم گلوبل لیول پر نمبر 1 یونیورسٹی بننا چاہتے ہیں. اگلے 10 سال میں پاکستان کی نمبر 1 ہونا چاہتے ہیں. اگلے 20 سال میں ایشیا کی ہونا چاہتے ہیں. اگلے 30 سال میں ہم جو ہے نا وہ پورے ایشیا اور افریقہ کی ہونا چاہتے ہیں. اور 50 سال میں دنیا کی ہونا چاہتے ہیں. آپ پہلے یہ طے کریں نا کہ آپ کی الٹیمیٹ منزل کیا ہے. اب 10 سال بعد آپ کہتے ہیں کہ میں یہاں جاؤں گا, پھر آپ وہ کر لیتے ہیں, پھر آپ سوچتے ہیں کہ اب کیا کروں. ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ پہلے الٹیمیٹ جو ڈیسٹینیشن ہے وہ ڈیسائیڈ کریں نا, پھر ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے کہاں جانا ہے. اور آپ نے لیڈنگ اور ایکچولی لیڈنگ یونیورسٹی یا لیڈنگ ہوٹل یا لیڈنگ کمپنی بن گئے. آپ وہ بن کے کرنا کیا ہے, واٹ از دی امپیکٹ یو وانٹ ٹو کریٹ, دیٹ از ایکچولی دی ویژن. ہاں, اس لیے کہ اگر کسی بچے کا ویژن یہ ہے کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں یا میں انجینئر بننا چاہتا ہوں, اور اپنی زندگی کو کے اندر اس بات کو اپنا الٹیمیٹ آبجیکٹو یا ویژن بنا کے چل رہا ہے کہ ڈے ہی ول ناٹ گیٹ ایڈمیشن in that medical university or field, you will find him or her the most depressed and dejected person on the face of this planet. And I've seen people like that. Every single day I'm meeting people. جو کہ بھائی آپ ڈاکٹر بننے پہ اتنا فوکس کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ڈاکٹر بن کے کیا امپیکٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں یہ بتائیں نا آپ. تو اگر آپ کو امپیکٹ کلیئر ہے کہ میں یہ ویژن ہے, میں یہ کرنا چاہتا ہوں, تو اگر ڈاکٹر نہیں بنے گا نا تو کیا اچھا ٹھیک ہے یار, فار ایگزامپل سرونگ دی ہیومینٹی, یو کین سرو اٹ فرام 1000 ادر ویز. اگر ہزاروں راستے ہیں. ڈاکٹر بننا اگر میں زندگی کچھ سینے سے چمٹا لیا اور وہ نہیں ہو سکا تو میں تو بہت پریشان ہو جاؤں گا, اور لوگ پریشان ہوتے ہیں ایک پرٹیکولر ایریا کے اندر. ہم سوچتے ہیں, خیر یہ ایک ڈسکشن ہے جو اسٹریٹجک ویژن کے کورس میں ہم بہت ڈیٹیل میں کرتے ہیں. میں اس میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا, میں آپ کو ایک آئیڈیا دینا چاہ رہا ہوں کہ ویژن سے میری مراد یہ ہے کہ اسٹریٹجک ویژن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ الٹیمیٹلی چاہتے کیا ہیں. تو مجھے ایک ٹیکسٹائل, پاکستان کے بہت ٹیکسٹائل گروپ ہے, نام نہیں لوں گا آف کورس, ان کے جو ہے نا سی او صاحب ملاقات ہو گئی. اب کیونکہ آپ ٹیکسٹائل سے تعلق رکھتے ہیں, اگر آپ کہیں پہچان بھی لینا تو بے نام مت لے لیجیے گا. ہاں اب یہ ہم پاکستان میں, اچھا آپ ان کی بات کر رہے ہیں نا, وہ آپ ان کی بات کہیں نہیں تو کہہ رہے. ہاں تو پھر میں بات کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں, اگر آپ کو کچھ سمجھ میں بھی آ رہی ہے تو آپ جو ہے نا وہ ان کا نام پی جائیں. ہمارا مقصد کسی کو پوائنٹ آؤٹ کرنا نہیں ہے, اس کہانی سے یا اس مثال سے کچھ سیکھنا ہے. ان کی کال آئی, کہہ رہے ہیں مجھے آ کے ملنا ہے, ان کے مل لیں. اور وہ آئے, انہوں نے مجھے پک اپ کیا, اب کھانے میں چلے گئے لنچ پہ. اب کیا ہوا کہ جناب جب انہوں نے بات شروع کی تو پتہ لگا کہ حضرت بہت زیادہ پریشان ہیں. میں نے کیوں پریشان ہے؟ ارے جب انہوں نے اپنی بات کھلنا شروع ہوئے, تھوڑی دیر میں ہی بروک ڈاؤن اینڈ اسٹارٹڈ کرائنگ. اب ریسٹورینٹ بیٹھے رو رہے ہیں نا. اب یہ پاکستان کے اچھے بڑے ٹیکسٹائل بزنسز میں سے ایک بزنس کے اونر ہیں,
ٹھیک ہے نا, یہ لٹرلی بلینئر ہیں, ان کے پاس کوئی کسی چیز کی کمی نہیں ہے, جو آپ فیسلٹی امیجن کر سکتے ہیں وہ ان کے پاس موجود ہے. اینڈ واز کرائنگ, اور میں ڈاؤ دیکھ رہا ہوں, میں نے کہا سر کیا ہو, کہنے یار یوں ہی کر کے ان کے ہاتھ میں کچھ چابی تھی, پتہ نہیں کیا تھا, انہوں نے یوں کر کے دل پٹخا, کہتے ہیں یار میں تنگ آ گیا ہوں زندگی سے یار اپنی. میں کیوں, کہ کوئی زندگی ہے یار, یہ کوئی زندگی ہے, ایسی زندگی تو گدھے کی بھی ہوتی ہے, فلانے کی بھی ہوتی ہے, یہ کیا زندگی ہے یار, صبح نکل جاؤ رات کو آؤ, صبح نکل جاؤ رات کو آؤ, پیسے کماؤ پیسے کماؤ پیسے, کتنے پیسے کماؤ یار, اور پیسے کمانے کے لیے یہ جھوٹ بولو, یہ غلط کام کرو, یہ بےمانی کر رہا ہوں, یہ فلانا کر رہا ہوں, میں تو بالکل تنگ آ گیا ہوں یار. ہی واز کرائنگ. اسے کہنے لگے کہ یار میں اپنا بزنس جو ہے نا وہ میں اس کو بند کرنا چاہتا ہوں, میں سوچ رہا ہوں کہ میں اپنی یہ کمپنی جو ہے نا یہ سیل آؤٹ کر دوں یا بند کر دوں, کچھ کر دوں, میں جو ہے نا بس کوئی سمپل سی زندگی ہوگی. اور یہ بندہ کیوں رو رہا ہے, یہ کیوں چلا رہا ہے, اس کو کیا پریشانی ہوگی بھائی, جس زندگی کا خواب جو ہے وہ اس ملک کے 17 کروڑ لوگ دیکھتے ہیں, یہ بندہ وہاں پہنچ چکا ہوا ہے اور رو رہا ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے کہا حضرت یہ بتائیں کہ آج سے 40 سال پہلے آپ کا کیا ویژن تھا, کہتے 40 سال پہلے تو یہ ویژن تھا, بزنس کرنا ہے, بزنس یہاں لے کے جانا, بزنس بنانا ہے. اب کیا ہوا پتہ ہے آپ کو, اچیو ہو گیا. ناؤ ہی از ان اے سچویشن جو کہہ رہے نا واٹ ناؤ, اب کیا کروں, ہی از ناٹ سیٹسفائڈ, ہی از کرائنگ. ان کو سمجھایا, پیسیفائی کیا, ٹھنڈا کیا, نہیں بزنس بند نہیں کریے گا بھائی, اللہ خوف کریں, بزنس بند کریں گے, آپ کے بزنس چل رہا ہے, ابھی فیکٹری مل چل رہی ہے, وہ میں 3,000 لوگ کام کرتے ہیں, 3,000 لوگوں کو چولہے جلنے ہیں, آپ فیکٹری بند کر کے چلے جائیں گے, 3,000 لوگوں کے چولہے بجھ جائیں گے یار, بیچارے پریشان ہوں گے, چولہے تو اللہ تعالیٰ جلوا ہی دیں گے, آپ کو اللہ نے وسیلہ بنایا ہوا نا. پھر ان کو میں نے سمجھایا کہ بھائی آپ کا ویژن جو ہے وہ یہ نہیں ہونا چاہیے, آپ کا بزنس جو ہے نا وہ اٹ شوڈ بی اے مین ٹورڈ سم تھنگ گریٹ, سم تھنگ پاورفل. جو ہے نا وہ کچھ تھوڑے سے وہ ٹھنڈے سے ہو گیا. اب ان کی جو ہے نا وہ ایک کاؤنسلنگ چل رہی ہے, کورس میں بلایا, کورس میں نہیں آ سکتا, ٹائم ہی نہیں ہے, ابھی اس کورس میں ان کو آنا تھا پھر نہیں ہے. اب وہ جو ہے نا وہ ای میلس کے اوپر اور اس کے اوپر جو ہے نا ان کی میں کاؤنسلنگ کر رہا ہوں. اب کیونکہ وہ آدمی ہے بہت ہی ہمتی آدمی ہے, وہ بڑا کام کر سکتا ہے, لیکن وہ اس کنفیوژن میں پھنس گیا, وہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا, الٹیمیٹ ویژن مسنگ ہے, تو ہی از ناؤ ان اے سچویشن ویئر ہی ڈزنٹ نو کہ وٹ کیا کروں. پر ان کا تو ایک اور مسئلہ بھی ہے جاپان میں, ہاں بہت سے لوگ خودکشی تو آدمی کرتا جب ہے عام طور پہ, جب اس کی زندگی میں اس کے آگے کوئی پرپس مقصد نظر نہ آئے تو انسان خودکشی کرتا ہے. ہم جب بزنسز کے ساتھ یا آرگنائزیشن کے ساتھ کنسلٹنگ کرتے ہیں, یہ ویژننگ کا جو ایریا یہ ہمارا ہے ایریا جس میں ہماری اسپیشلائزیشن ہے, جو میں ہم ہیلپ کرتے ہیں نا, تو ہم کیا کہتے ہیں جا کے, ہم بزنس اونرز کو ایک بات سمجھاتے ہیں جس پر وہ ناراض ہو جاتے ہیں. اکثر بعد میں آتے ہیں جب فون میں آ جاتی ہے, شروع میں ناراض ہوتے ہیں, ہمیں بھگا دیا جاتا ہے. ہاں بھگا دے لوگ ہیں سر. ہم یہ کہتے ہیں بزنس اونر سے کہ your businesses should not exist to make profits. Your business should make a lot of profit to exist. But the reason of existence of your business should be something great, something worthy, something powerful, and this profit should be a means to get there. کسی بزنس کا مقصد جو ہے نا پروفٹ کمانا نہیں ہونا چاہیے. آپ پروفٹ کیوں کمانا چاہتے ہیں اس کے پیچھے کوئی اسٹریٹجک آبجیکٹو, اسٹریٹجک ویژن ہونا چاہیے. آپ کے دنیا کی بہت ساری یونیورسٹیز آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کہتی ہیں جی وی وڈ لائک ٹو بیکم دی لیڈنگ یونیورسٹی, لیڈنگ بزنس, لیڈنگ ہوٹل, یہی ہوتا ہے نا لکھا ہوا. ہاؤ انسپائرنگ از دس؟ آپ کے خیال میں یہ ویژن اسٹیٹمنٹ کتنے لوگوں کو انسپائر کرتی ہے؟ آپ کے خیال میں اس ہوٹل میں, اس یونیورسٹی میں کام کرنے والے لوگوں میں سے کتنے لوگوں کو انسپائر کرتی ہوگی؟ There are tens of businesses I have done these courses and did consulting with. بھائی جن کا بزنس ہوتا ہے نا وہ خود ہی انسپائر نہیں ہو رہے ہوتے اس ویژن سے, وہ خود ہی انسپائر نہیں ہو رہے ہوتے کہ یار کیا ہے یار لیڈنگ بزنس کیا ہوتا ہے. لیکن there are certain institutions, certain organizations جو اس طرح کے ویژن پہ کام ہی نہیں کرتی ہیں. ایک یونیورسٹی ہے
میں تفصیلی کیس اسٹڈی تو آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا، میں اسٹریٹجک ویژن کے کورس میں شیئر کرتا ہوں. میں صرف آپ کو مثال دے کے بتا رہا ہوں آپ کو. اس یونیورسٹی کا نام ہے ہیبریو یونیورسٹی آف جیروسلم. یہ کہاں پر ہے؟ اسرائیل میں. 1918 میں یہ انویژن کی گئی تھی یونیورسٹی، 1918 میں. اور انویژن کرنے والے تھے آئنسٹائن صاحب، سگمنڈ فرائڈ بابا سائیکالوجی، آئیے مارٹن بوبر دی ایلڈرز آف سائنس، جیمز ویزمن دی فرسٹ پرائم منسٹر آف اسرائیل، دی فرسٹ پریزیڈنٹ آف اسرائیل ان 1948. 4 لوگ تھے. ویژن کیا تھا؟ 1918 میں. 1918 میں انویژن کیا تھا. 1925 میں 1 اپریل 1925 کو اس کی انوگریشن ہوئی تھی. کیا کہتے ہیں یہ ویژن؟ ٹو سرو دی اسٹیٹ آف اسرائیل اینڈ جوئش کمیونٹی بائی ٹریننگ ان سائنٹیفک، پولیٹیکل اینڈ پروفیشنل لیڈرشپ. ہیں یہ تو ان کا ابھی کا ویژن ہے. یہ تو ابھی اس زمانے میں جو انہوں نے آرٹیکولیٹ کیا تھا وہ تو آئنسٹائن صاحب نے جب اس کی انوگرل سیریمنی میں اسپیچ کی تھی تو اس اسپیچ میں اس نے بیان کیا تھا کہ ہم یہ یونیورسٹی کیوں بنانا چاہتے ہیں. وہ دکھاتے ہیں بس آئنسٹائن والا. آئنسٹائن کی جو ورڈنگ ہے نا، آئنسٹائن نے بیان کر دیا تھا کہ ہم کیوں چاہتے ہیں بھائی یونیورسٹی بنانا. گو ہمیں لیڈنگ یونیورسٹی نہیں بنانی بھائی، ہم تو اس لیے بنا رہے ہیں. دیکھیں، آئی ایم کنوینس دیٹ ان دی کورس آف ٹائم دس انسٹیٹیوشن ول ڈیمانسٹریٹ ود دی گریٹسٹ کلیئرٹی آف دی اچیومنٹس which the Jewish people are capable of. This institution will play an active role in the rebirth of Hebrew, the language of Jews, that will ultimately contribute in the formation of a Jewish land. 1925 میں انہوں نے کہی تھی نا یہ بات، 1948 میں کر گئے. یہ یونیورسٹی ہے اسرائیل کی فاؤنڈیشن. جس اسرائیل کو ساری دنیا رو رہی ہے نا آج، اس کے پیچھے بھائی 100 سال کی کہانی ہے. اس کے پیچھے کوئی ویژنریز تھے. یہ تو اس کی کرنٹ بلڈنگ ہے. ہیبریو واز اے ڈیڈ لینگویج 100 years ago. صرف چند ان کے جو نا بزرگ تھے، بڑے تھے، جن کو ہیبریو آتی تھی، انہوں نے ہیبریو کو ری برتھ کیا. اور پہلے 10 سال یونیورسٹی نے کچھ نہیں پڑھایا. 1925 سے 1931 6 سال یونیورسٹی نے کچھ نہیں پڑھایا سوائے 3 چیزوں کے: ہیبریو اسٹڈیز، ہیبریو لینگویج، جیوش اسٹڈیز، جیوش کلچر. بس یہ 3 سبجیکٹ تھے جو پڑھائے جاتے تھے 6 سال. انہوں نے کہا کہ ہمیں نہ سائنس پڑھانی ہے، نہ کیمسٹری پڑھانی ہے، نہ بایولوجی پڑھانی ہے. پہلے تو بیٹا اپنی لینگویج پڑھاؤ، اپنی جو ہے نا آئیڈیالوجی پڑھاؤ. جب یہ پڑھا دیں گے تو پھر ہم کر لیں گے. 1931 کے بعد انہوں نے شروع کیے ہیں باقی ساری ڈیولپمنٹ. عبرانی زبان. اور یونیورسٹی میں ساری تعلیم و تربیت جو ہے وہ ہوتی ہے ہیبریو میں. دنیا بھر سے ریسرچ لیتے ہیں، ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، ہیبریو کے اندر پڑھاتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی ایک یونیورسٹی ہے. اب ان کا یہ ویژن نہیں تھا کہ ہم لیڈنگ یونیورسٹی بننا چاہتے ہیں. یہ بھی لیڈنگ یونیورسٹی میں شمار ہوتی ہے، آج دنیا کی ٹاپ 100 یونیورسٹی میں سے ایک یونیورسٹی ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یونیورسٹی کے ذریعے سے آپ دیکھنا کیا چاہ رہے ہیں. آپ ہوٹل کے ذریعے دیکھنا کیا چاہتے ہیں، آپ اپنے بزنس کے ذریعے دیکھنا کیا چاہتے ہیں، آپ پیغام ٹی وی کے ذریعے سے چاہتے کیا ہیں یار. آپ شریعہ کنسلٹنسی کے تھرو کیا امپیکٹ لے کے آنا چاہتے ہیں. اگر ہم بزنسز کر رہے ہیں، اگر ماڈل چلا رہے ہیں، اس لیے چلا رہے ہیں کہ ہمیں پیسے بنانے ہیں، تو پیسے تو بن جائیں گے. پیسے تو ہے، رزلٹ ہے. اگر آپ بزنس اس لیے کرتے ہیں کہ پیسے بنانے ہیں تو دیٹس رزلٹ. مطلب ہے یو آر فالوئنگ، یو آر رننگ بیہائنڈ ا رزلٹ دیٹ ول کم. جب آپ کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو اس کا کوئی رزلٹ نکلے گا. بزنس ایکٹیویٹی کریں گے تو رزلٹ نکلے گا پروفٹ کی صورت میں، وہ تو نکلے گا. لیکن وہ زندگی کا الٹیمیٹ آبجیکٹو نہیں ہونا چاہیے. وہ زندگی کا یا بزنس کا الٹیمیٹ ویژن نہیں ہونا چاہیے. دیٹ شوڈ بی سم تھنگ ورتھی، سم تھنگ گریٹ. ایسے ہی ایک انسان اپنی زندگی میں سوچ سکتا ہے نا کہ میں اپنی زندگی میں کیا چاہتا ہوں. تو ہم بات کر رہے ہیں کہ ہماری زندگی میں پہلی کریٹیکل چیز زندگی کو میننگ فل بنانے کے لیے ہوتی ہے اسٹریٹجک ویژن کا ہونا. اور جب زندگی میں کوئی اسٹریٹجک ویژن ہوتا ہے نا، وہ زندگی ویسی جو ہے صاحب ایکسائٹمنٹ سے بھرپور ہو جاتی ہے. ہر دن آپ کا ایکسائٹمنٹ جو ہے نا ایکسائٹمنٹ سے فلڈ ہوتا ہے، کیونکہ ہر دن آپ کو پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہر دن جو ہے نا آئی ایم ایکچولی آن دی پاتھ آف اے اسٹریٹجک ویژن. صاحب اسٹریٹجک تو آپ کو ہر روز ایک انرجی دے رہا ہوتا ہے نا. ہمیں ٹائم مینجمنٹ ٹریننگ تھوڑی کرانی ہے، ٹریننگ کرانی ہے. ٹریننگ کرانے کے پیچھے ٹائم مینجمنٹ کے پورے ایک پیچھے ویژن تھا نا. میں ٹائم مینجمنٹ اس لیے تھوڑی جوائن کیا تھا
کہ مجھے پیسے بہت اچھے دے رہے تھے ٹائم لینڈرز والے. سلمان بھائی نے مجھے بہت سے پیسے آفر کیے تھے, مجھے کوئی انہوں نے پیسے آفر نہیں کیے. جب میری ایگزسٹنگ جاب تھی اس سے کم پیسے آفر کیے تھے, میں اس سے کم, میں اپنی ایگزسٹنگ جو میں جس پورٹ فولیو پہ پہنچ چکا تھا میں اس سے نیچے آیا تھا یہاں پر, میں صرف ویژن کے لیے آیا تھا. آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ابھی تک, شاید اتنی ورک شاپ کر کے سمجھ میں نہیں آیا ہے. کیا آرٹیکولیشن, ہاں کیا نہیں دیکھا, تو ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ لینا, ویب سائٹ پہ لکھا, ویب سائٹ پہ نہیں گیا ہماری, جا کے دیکھ لیں. ٹو ڈیولپ انڈیویژلس اینڈ آرگنائزیشنس, ٹو ہیلپ انڈیویژل آرگنائزیشن ڈیولپ میننگ فل ایگزسٹنسز اینڈ لائفس. افراد کو اور اداروں کو تیار کرنا با مقصد زندگی گزارنے, با مقصد ایگزسٹنس اور زندگی کے لیے. ایگزسٹنس کیا کہیں گے؟ وجود. با مقصد وجود اور زندگی گزارنے کے لیے افراد اور اداروں کو تیار کرنا. تو کل کے خدا گھوم رہی ہے, یہ ایسے ہی نہ گھومتی رہے, بلکہ ہم کسی زندگی کو اپنے کسی ویژن کے اوپر لگائیں. اچھا اب سپوز کریں, اب اس سے آگے میں مزید ویژن پہ بات نہیں کروں گا, ورنہ وہ اسٹریٹجک ویژن کی ورک شاپ شروع ہو جائے گی, ورک شاپ چینج کرنی پڑے گی, سمجھے آپ. اچھا اب سپوز کریں کہ ہمارے پاس ویژن ہے, سپوز ایک اسٹریٹجک ویژن ہو, میں کہتا ہوں کہ یار یہاں مجھے جانا ہے, تو کیا یہ طے کرنے سے وہاں پہنچ جائیں گے آپ؟ نہیں. اگر میں کہتا ہوں کہ مجھے لاہور سے کراچی جانا ہے, تو کیا کراچی کی منزل طے کرنے سے کراچی پہنچ جاؤں گا؟ نہیں. اگر ایک بندہ کہتا ہے مجھے جنت میں جانا ہے, تو کیا جنت 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 کی تصویر پڑھنے جنت پہنچ جائیں گے آپ؟ نہیں. یہ بندہ کہتا ہے مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے, تو آپ تصویر پڑھتے رہیں اللہ کو راضی کرنا, اللہ کو راضی کرنا, اللہ کو راضی, اللہ کو راضی, اللہ کو راضی کرنا, اللہ کو راضی کرنا. اس سے تو نہیں ہوگا نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ویژن طے کر لینے سے ویژن تک پہنچ نہیں جاتے آپ. ویژن طے کرنے کے بعد, منزل کا تعین کرنے کے بعد, اب آتا ہے سیکنڈ کرٹیکل کمپوننٹ آف ڈیولپنگ اے میننگ فل لائف, اور وہ ہے اسٹریٹجک ٹائم مینجمنٹ, جو کہ آپ کے اس کورس کا بھی نام ہے جس میں آپ بیٹھے ہوئے. اس لیے کہ جب آپ نے منزل تعین کر لیا تو اب آپ کو اسٹریٹجک ٹائم مینجمنٹ چاہیے ہوگی. اور اسٹریٹجک ٹائم مینجمنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آئیے. The ability to prioritize a day according to the strategic vision and then to accomplish these prioritizations through azm. یعنی کہ جب آپ نے طے کر لیا کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں, میں یہاں جانا چاہتا ہوں, تو اب آپ کو اس ویژن کو سامنے رکھ کے اپنی ڈے ٹو ڈے لائف, اپنی روزمرہ کی زندگی, اپنے شب و روز کے اندر ترجیحات کا تعین کرنا ہوگا اس ویژن کی لائٹ میں. اس ویژن کی لائٹ میں ترجیحات کا تعین کرنا پڑے گا. پرائرٹائزیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ اپنے کاموں کی ترتیب دینا. یعنی ڈکشنری میننگ ہوتے ہیں ٹو پرائرٹائز سم تھنگ اوور اندر تھنگ, کہ بھائی کون سا کام پہلے کرنا ہے, کون سا کام اس کے بعد کرنا ہے, کون سا کام آخر میں کرنا ہے. پرائرٹائزیشن یہی ہوتی ہے نا کہ میں نے کرنا کیا ہے, ترجیحات طے کرنا, کون کون سے کام نہیں کرنے, یہ بھی ترجیحات کا حصہ ہے, یہ بھی طے کرنا پڑے گا, اور یہ بھی آپ کا ویژن کی لائٹ میں طے ہوگا. یہ جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں ترجیحات کا تعین ہوتا ہے, یہ رینڈملی نہیں ہونا چاہیے. یہ اس بنیاد پہ ہی ہونا چاہیے کہ اچھا ابھی تو مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے میں یہ کر لیتا ہوں, ابھی میں یہ دل چاہ رہا میں یہ کر لیتا ہوں. دل کے چاہنے پہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اچھا بھائی میرے ویژن کی, ہمارے ویژن کی لائٹ میں اس وقت کیا کام کرنے کی ریکوائرمنٹ ہے, کون سا کام زیادہ اس وقت کرنے کی ضرورت ہے, اس کو پرائرٹائز کرنا چاہیے. وہ ویژن کی روشنی میں ہوگا. اور اگر میں نے یہ سیکھ بھی لیا, ہم نے یہ سیکھ لیا کہ ہماری پرائرٹائزیشن کیسے ہونی چاہیے, ہماری ترجیحات کیا ہونی چاہیے, یہ کافی نہیں ہے. اس لیے کہ اگر ترجیحات آپ نے طے کر بھی لیں, تو ان ترجیحات کو 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن اس پہ عمل کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, بلکہ آپ کو ساری زندگی اپنی ترجیحات کی جو روڈ میپنگ ہے, جو پرائرٹائزیشن ہے, وہ اس ویژن کی ساتھ کنیکٹ رکھنی پڑے گی. ہیں فخر الاسلام صاحب, آصف بھائی؟ اس سے مطلب یہ ہے
کہ آپ کو کنسسٹنسی کے ساتھ اس پرائرٹائزیشن کو فالو کرنا ہوگا ہر دن ڈاکٹر صاحب. اور اس کے لیے ایک چیز چاہیے ہوتی ہے, اسے ہم کہتے ہیں عزم. یہ عربی والا عزم ہے. آج اس پہ آ جائیں, میپ پہ آ جائیں. این زا میم عزم. وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ. دیکھو بھائی اپنے معاملات مشورہ کر لو, برین اسٹارمنگ کر لو, سوچ لو, پہلے طے کر لو. لیکن جب طے کر لو, مشورہ کر لو, اور پھر جب طے کر لو کہ یہ کرنا ہے, فاذا عزمت, پھر عزم کرو, پھر عزم کرو کہ یہ کام کرنا ہے. اور جب عزم کر لو اور اس کام کو کرنے کے اوپر چڑھ جاؤ, فتوکل علی اللہ, پھر اللہ کے اوپر بھروسہ کرو. یہ وہ عزم ہے. تو ہمیں عزم چاہیے ہوتا ہے. تو اس ورک شاپ کے اندر جو ہم دو باتیں بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے وہ یہ دو باتیں ہیں. اس لیے میں اس وقت ڈسکس نہیں کر رہا, اس پہ تو ہم نے بات کرنی ہے, اگلے 2 دن تک اسی پہ بات کرنی ہے. ایک تو ہم بات کریں گے پرائرٹائزیشن ہماری کیسے ہونی چاہیے ڈے ٹو ڈے لائف میں, اور دوسری ہم بات کریں گے کہ ہم اپنے عزم کو ہم کیسے انکریز کر سکتے ہیں, کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. کیونکہ عزم وہ ایریا ہے جس میں جو گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. کبھی ہم بڑے پرعزم ہوئے ہوتے ہیں, ہوتا ہے نا صاحب, یار بس یار تو یہ کرنا ہے, یہ اسٹریٹجی ورک شاپ کر لی, ڈوز لگ گئی, ٹائم مینجمنٹ کر لی, پھر ڈوز لگ گئی, ارے یار بس اب تو میں صبح جو ہے نا وہ بس 3:30 بجے اٹھنا ہے. یار سیم والٹن اٹھا ہے 3:30 بجے, یار میں نہیں اٹھ رہا. یہ کیسے لگتا ہے یار, متل جو ہے یار وہ اٹھ گیا یار, واہ یار میں کیا کر رہا ہوں یار. بس اب جو ہے نا وہ پتہ لگا جناب علی بہت ہی انتھوزیسٹکلی آپ نے فیصلہ کر لیا. گھر والے بتا نہیں کہ کہاں گیا تھا آج, شام کو آیا کیا نا سلمان جو ہے نا کچھ ہو گیا اس کو, کوئی بے چین اور بے قرار نظر آ رہا ہے آج. پھر کیا ہوگا, 2 دن 4 دن 6 دن ان کی بے قراری برقرار رہے گی, پھر وہ کم ہونا شروع ہوگی, پھر قرار آنا شروع ہو جائے گا. کیونکہ جب وہ اس ماحول میں جائیں گے, جب ہم بریک میں بات کر رہے تھے, جب آپ باہر نکلیں گے نا ورک شاپ سے, تو اصل امتحان تو جب شروع ہوگا. ورک شاپ میں تو بہت اچھا ماحول ہے, ٹھنڈا ٹھنڈا ماحول ہے, اچھے ڈسکشن ہیں. اصل گیم شروع ہونی ہے منڈے سے. ہاں منڈے سے آپ میدان عمل میں ہوں گے, ہے نا. اور عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. عمل تو جب ہوگا نا, تو اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے عزم. تو کیا ہم اپنے عزم کو امپروو کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں. کیسے کر سکتے ہیں؟ انشاءاللہ اس کے اوپر آگے ایک پورا ماڈیول ہے جس کو ہم کور کریں گے کہ ہاؤ کین وی ٹرین آور سیلس ٹو امپروو آور ڈٹرمنیشن اور عزم. اور یہ ایک اٹ از ون آف دوز ایریا جس کی وجہ سے اکثر لوگ مار کھا جاتے ہیں. یعنی کہ ہم ایسے لوگ بہت سے لوگوں سے ملتے ہیں جو زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں. ایسا نہیں کہ لوگ کچھ کرنا نہیں چاہتے, لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں. ایک عام کسی آپ بندے سے بھی ملیں گے نا, اس کے جذبات کو آپ کہتے ہیں نا تھوڑا سا آپ سلگائیں گے نا, تو وہ بھی کہیں گا ہاں میں بھی کچھ کرنا چاہتا ہوں. لیکن اس کو وہ کنڈیوسو ماحول نہیں ملتا, جس کی وجہ سے اس کا عزم جو ہے وہ بہت جلدی مزمحل ہو جاتا ہے, کمزور ہو جاتا ہے. تو ہمیں دیکھیں گے کہ ہم اپنے عزم کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. تو ان کی اس کے اوپر تفصیل سے بات ہونے والی ہے. تو اس ورک شاپ کے اندر بیسیکلی وی آر گوئنگ ٹاک اباؤٹ ہاؤ, دس از ہاؤ پارٹ. اسٹریٹجک ویژن کا جو ایریا ہے اٹ ٹاکس اباؤٹ واٹ اینڈ وائی. اسٹریٹجک ٹائم مینجمنٹ ٹاکس اباؤٹ ہاؤ. 3 چیزیں ہوتی ہیں نا, واٹ, وائی اور ہاؤ. تو واٹ اور وائی ہم اسٹریٹجک میں ڈسکس کرتے ہیں, کیا کرنا چاہیے اور کیوں کرنا چاہیے. یہ 2 باتیں وہاں پہ ہوتی ہیں. آپ نے طے کر لیا کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیوں کرنا چاہتے ہیں, تو اب آپ کو ضرورت ہے کیسے کریں گے, کرنا چاہتے ہیں. ان دس ورک شاپ وی آر گوئنگ ٹاک اباؤٹ ہاؤ. اچھا, اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی ویژن ہے نہیں. ہم سب, ہماری زندگی میں, ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ویژن ہوتا ہے, ویژنز ہوتے ہیں. ہم میں سے کوئی شخص ویژن لیس نہیں ہے, پریشان نہ ہو جنہوں نے نہیں بھی ورک شاپ کی ہوئی. ہم سب آج جس مقام پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہنچا دیا ہے, یہ ایسے ہی نہیں پہنچ گئے, ہم تکے میں نہیں پہنچ گئے. کچھ سوچا ہوگا,
اس کے پیچھے کچھ کام کیا ہوگا تو آج جہاں تک پہنچے ہیں، جہاں تک ہی پہنچے ہیں، اور آگے پہنچیں گے. ہاں اس میں ریفائنمنٹ کی اور کلیئرٹی کی اور امپروومنٹ کی گنجائش ہوتی ہے، وہ لرننگ کے ساتھ آ جاتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ویژن تو ہم سب کے پاس ہیں. آپ پاکستان نیوی میں، پاکستان نیوی کا کوئی ویژن نہیں ہے کیا؟ آف کورس ہو نہیں سکتا نا کہ اتنی بڑی نیوی جو ہے بغیر ویژن کے ہو. ویژن ہے اور بہت پاورفل ویژن ہے. فائٹ ہاں بالکل. تو آپ کو تو یہ بات بہت کلیئر تھی نا کہ میں نیوی میں اگر جا رہا ہوں تو نیوی میں جانے کا مطلب کیا ہوتا ہے. یہ نہیں معلوم تھا کیا؟ معلوم ہوتا ہے. اس کا مطلب آپ سوچ کے جاتے ہیں، اور جو سوچ کے نہیں آتا نا وہ بہت پہلے ہی ایگزٹ ہو جاتا ہے. ہوتے ہیں ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جو پہلے ہی شروع میں ایگزٹ ہو گئے، نکل گئے. ہوتے ہیں ایسے. ہمارے دوست تھے وہ چلے گئے تھے نیوی میں، وہ 1 سال بعد کیا ہوا؟ نہیں یار کیوں بھائی؟ نہیں یار صبح اٹھائے تھے یار، وہ صبح اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں یہ کرو دوڑ لگاؤ. یار ٹھنڈے پانی میں کودوا دیا، کہہ رہے سوئمنگ کرو. میں نہیں کر سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی جو ہے وہ نہیں ہے نا، وہ کرنے کا. ہاں میں نے کہا بھائی آپ کے لیے یہی نہیں، چھوڑ دو ادھر ہی آ جاؤ. نہیں آپ کا کام ہی نہیں ہے پھر. اچھا اگر وہ وہاں پہ رہ جاتا نا کسی طریقے سے، اگر وہ رک بھی جاتا تو کیا ہوتا؟ تو وہ نکال دیا جاتا، یا وہ ڈسٹربینس کریٹ کر رہا ہوتا تو وہ وہی سسٹم آؤٹ کر دیتا ہے. سسٹم ہی آؤٹ کر دیتا ہے کہ سسٹم کہتے ہیں سوری بھائی آپ نہیں ہیں. تو ہر کام ہمارے پاس کوئی نہ کوئی سوچ ہوتی ہے. آپ اسکول چلا رہے ہیں، آپ مدارس چلا رہے ہیں، آپ مساجد رن کر رہے ہیں، تو ایسے ہی نہیں کر رہے کہ ایسے ہی جو ہے نا وہ منہ اٹھا کے آنا شروع کر دے گا. آپ کے پاس کوئی نہ کوئی سوچ ہم سب کے پاس ہوتی ہے. ویژن ہم سب کے ذہنوں میں کوئی نہ کوئی پل رہے ہوتے ہیں. خواب ہم سب دیکھتے ہیں. ان خوابوں کے اندر ریفائنمنٹ کی اور امپروومنٹ کی گنجائش ہوتی ہے. وہ وقت ساتھ ہو جاتی ہے، لرننگ کے ساتھ ہو جاتی ہے. لیکن جب لوگ مار کھاتے ہیں تو کہاں مار کھاتے ہیں؟ جب وہ ان کے اندر عزم نہیں ہوتا. کیونکہ جب آپ باہر نکلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کو ادھر سے ایک تھپڑ پڑنے والا ہے، ادھر سے تھپڑ پڑے گا، ادھر تو دھکے دیں گے. انہیں کیسی باتیں کر رہے بھائی؟ ایسے ہوتا ہے نا. اس میں کھڑے رہنا، اس طوفان کے اندر کھڑے رہنا کا نام عزم ہے. طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف، طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف، دنیا سمجھ رہی تھی کشتی بھنور میں ہے. احمد بھائی تو عمل کے بغیر جو ہے وہ کام نہیں ہوگا. کیا ہے؟ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے؟ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے؟ دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے. یا آپ کو کیا کہتے ہیں؟ ہے عمل لازمی تکمیل ویژن کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے؟ خیالات تو بہت آتے ہیں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میں وہ کرنا چاہتا ہوں، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، جھنڈے گاڑ دیں گے، اور پتہ نہیں دنیا میں ہم کیا کر لیں گے، اور یوں ہو جائے گا، اور پاکستان جو ہے نا وہ نیا پاکستان بنائیں گے، اور پتہ نہیں کیا کریں گے. تو بھائی ان سب جو نا نعرے لگانے سے نہیں ہوتا. تو ہمیں عمل چاہیے ہوتا ہے. تو ان دس ورکشاپ وی آر گوئنگ ٹاک اباؤٹ عمل. ہاؤ. یہ ہو گئے 2 کمپوننٹ.